صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے تذکارے پاک ہوں گے، اور خصوصاً آپ کے عقد مبارکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کا نکاح کیسا ہوا، وہ نکاح کی تقریب کیسی تھی، اور پھر وہ جو آج ہمارے ہاں جہیز کا تصور ہے وہ کیا ہے، اور حقیقت میں اسلام میں جہیز کا تصور کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آنکھوں کی بیماریوں کے لیے، خصوصاً آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، آشوب چشم ہو جائے، اس کے لیے ایک وظیفہ میں بتا دیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سیدنا رحمتن، اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، انگلیوں پر دم کر کے انگلیاں آنکھوں پر پھیرنی ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آشوب چشم سے نجات عطا فرمائے گا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارکہ سیدنا رحمتن، اے ہمارے سردار آپ رحمت ہی رحمت ہیں، یہ پڑھنا ہے 111 مرتبہ، اول آخر تا کا داد میں، یا کم از کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، انگلیوں پر پھونک ماریے، وہ انگلیاں جو ہیں وہ آنکھوں پر لگا لیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، اہل بیت اطہار علیہ السلام ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور پھر اہل بیت اگر اس کا لفظی معنی ہی دیکھا جائے تو گھر والے، تو گھر والوں میں والدین بھی شامل ہوتے ہیں، گھر والوں میں بیوی بچے بھی شامل ہوتے ہیں، ایک خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی گھر والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یوں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی عظیم ہستیاں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہوں، اسی طرح پھپھیاں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال ہو، ددیال ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین علیہم السلام ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صاحبزادے اور تمام صاحبزادیاں ہوں رضی اللہ عنہن، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نواسیاں اور آج تک سادات کرام، یہ سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں شمار ہوتے ہیں، یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ اور پھر خصوصاً جب ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اس نام سے، اس ٹائٹل سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پکارا، اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس کا سیاق و سباق جب ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلی آیات بینات میں جو اس سے متصل ہیں ان میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے خطاب ہو رہا ہے، تو یوں یہ آیت کریمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا تذکرہ، ان کی عظمت اور شان بیان کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہی کے لیے ہے، لیکن بیوی اگر گھر والی ہوتی ہے تو بچے بھی اسی گھر میں ہوتے ہیں، وہ بھی اسی گھر والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اگرچہ یہاں پر خاص طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شامل ہیں، انہیں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خاص طور پر اپنے ساتھ 4 اور ہستیوں کو بھی خاص اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شامل فرمایا، حتیٰ کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ردائے مبارکہ، چادر مبارکہ جو ہے ان ہستیوں کے اوپر کی اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ
یہ میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ان ہستیوں کو اپنے ساتھ شامل فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ نام لے کر شامل فرما رہے ہیں. اور پھر 6 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب سے جب آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے نماز فجر کے لیے، تو پھر یہ آواز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگایا کرتے کہ اے اہل بیت، تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 ہستیوں کو، اور خود آپ ان 4 ہستیوں کو خاص طور پر خصوصی اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شامل کیا، اگرچہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں اس آیت کریمہ کے مطابق، اس آیت کریمہ کے تحت بھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ یہ ہستیاں شامل ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر شہزادیوں کی بات کی جائے تو قل لازواجک یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اس آیہ کریمہ کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کو بھی رکھیے مد نظر جو اسی سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں سے ہے، ادعوہم لآبائہم. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اگر تم نے لے پالک بیٹے یا بیٹیاں رکھی ہیں، کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا لیا ہے، تو فرمایا کہ انہیں پھر ان کے ولدیت کے ساتھ ہی ان کے جو والد ہیں، جو حقیقی باپ ہیں، انہی کے ناموں کے ساتھ پکارو. ادعوہم لآبائہم، انہی کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. جیسے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، پہلے ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا جاتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ حکم نازل ہوا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے زید بن محمد کہنے کی بجائے انہیں پھر زید بن حارثہ، ان کے والد ہی کے نام سے پکارنا شروع کر دیا. تو یوں ہی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے، جب پردہ کا حکم نازل ہوا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی تمام ازواج سے، قل لازواجک، ازواجک بھی جمع کا صیغہ ہے، وبناتک، اور تمام بنات سے، تمام شہزادیوں سے، اپنی تمام صاحبزادیوں سے فرما دیجئے، اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام امت کی خواتین سے فرما دیجئے، تمام مؤمن خواتین سے فرما دیجئے. کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ تم اپنے اوڑھنیاں جو ہیں اپنے اوپر لیے رکھا کرو، مکمل پردہ کیا کرو. کیوں؟ کیا ہوگا اس سے؟ فلا یعرفن یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اور فرمایا کہ یہ اس کے قریب ہے کہ تم پہچانی جاؤ کہ تم عزت عظمت شان والی ہستیاں ہو، پاکیزہ ہستیاں ہو، فلا یؤذین، تو پھر تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے. پھر فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالی تو بخشش فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے. تو یوں اس آیہ کریمہ میں ازواج سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، بنات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیاں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. اور نساء المؤمنین سے مراد تمام امت کی خواتین بھی ہیں، لیکن براہ راست تمام صحابیات رضی اللہ عنہن، ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے. اور دیکھیے کہ یہاں پر بنات کا لفظ آیا تو بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ہیں، بنت کا لفظ نہیں آیا، ایک شہزادی ایک صاحبزادی کا لفظ نہیں آیا. تو ان 4 شہزادیوں کی سبھی کی بڑی عظمت، عزت، شان، رفعت، مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی شہزادیوں سے بہت محبت فرمایا کرتے. یہ ساری شہزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دیں، بڑی تکالیف برداشت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یہ میری بیٹیوں میں سب سے افضل ہیں کہ انہیں میری وجہ سے تکالیف پہنچائی گئیں. بہرحال سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی جانب بھی ہجرت کی. اسی طرح سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا اس وقت میں کہ جب بہت مشکل حالات ہیں، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ہجرت کر چکی ہیں حبشہ کی جانب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی موجود ہیں، اور ایک روایت کے مطابق وہ اپنے گھر میں حضرت ابو العاص جو ہیں ان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں. تو یہاں پر شیب ابی طالب میں سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی، اپنی والدہ ماجدہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ موجود ہیں. یوں سبھی شہزادیوں نے، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہزادی کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت فرمائی. تو یوں تمام شہزادیاں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت عظمت، رفعت اور شان والی ہیں کہ جن کے تصدق سے آج بھی امت مسلمہ کی خواتین کو پاکیزگی، تطہیر اور پردہ اور ایسی شرم و حیا حاصل ہوئی. اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہزادیوں کے تصدق سے آج امت مسلمہ کو بھی سربلندیاں عطا فرمائے. ہماری خواتین اسلام، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چادر تطہیر کے صدقے سے مکمل پردہ جو ہے، جو شرعی پردہ ہے، وہ کرنا نصیب فرمائے. بہرحال سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا خصوصیت کے ساتھ آج آپ کے تذکار پاک کیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ کے بارے میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اور ان کی ذریت کو دوزخ سے دور فرما دیا ہے. حتیٰ کہ ایک موقع پر فرمایا کہ انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے دور فرما دیا ہے. یعنی فاطمہ کا معنی یہی ہے آگ سے دور. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ آپ کی تمام اولاد اطہار علیہ السلام جو سادات کرام کہلاتی ہیں، اور حتیٰ کہ آپ کا ادب احترام بجا لانے والے لوگ، مومن مسلمان جو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کریں گے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم سے پھر علیحدہ ہو جائیں گے، جہنم سے دور ہوں گے. اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت، رفعت اور شان جس بھی حوالے سے دیکھی جائے وراء الورا ہے. عبادت، زہد و تقوی دیکھا جائے، پوری راتیں اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود رہتے ہوئے گزار دیتی، حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، اللہ تیری رات چھوٹی ہے، میں قیام کرتی ہوں تو رات گزر جاتی ہے، رکوع کرتی ہوں رات گزر جاتی ہے، سجدہ کرتی ہوں رات گزر جاتی ہے، نوافل پڑھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں گزار دیتی. اسی طرح دن روزوں سے ہوتا، دن کے اوقات میں اگر بیمار بھی ہیں تو اپنے گھرانے کا خیال رکھ رہی ہیں. حسنین کریمین ان کے لیے، گھر والوں کے لیے چکی بھی پیس رہی، بخار کی حالت ہے چکی پیس رہی ہیں. اپنے شوہر گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کی خدمت بجا لا رہی ہیں. تو یہ وہ گھرانہ ہے. سخاوت ہو تو سخاوت کے تذکرے سورۃ الدہر میں 29ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ان ہستیوں کی سخاوت کے تذکرے فرما رہا ہے. بہرحال جس بھی پہلو سے دیکھا جائے آج کی ہماری خواتین اسلام کے لیے بالخصوص اور تمام امت مسلمہ کے لیے بالعموم سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت، آپ کا کردار جو ہے ایک مشعل راہ ہے، بہت اعلیٰ نمونہ ہے. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اگر ہماری خواتین اسلام ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں تو پھر دیکھیے کہ یہ دنیا بھی سنور جائے اور پھر آخرت بھی سنور جائے. دنیا میں بھی بھلائیاں حاصل ہوں، آخرت میں بھی بھلائیاں حاصل ہوں، اور انہی عظیم ہستیوں کے تصدق سے انشاءاللہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کل روز محشر انہی کی شفاعت سے، انہی
کی دعاؤں سے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ ور فرمائے گا، اور پھر ہم بھی ان عظیم ہستیوں کے آج بھی ان کے خدام میں شامل ہیں، آج بھی ان کا ادب احترام کرنے والوں میں شامل ہیں، ان کے محبین میں شامل ہیں، لیکن جہاں ہم یہ محبت کا دم بھرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے اصحاب علیہم الرضوان سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم جو مومنوں کی مائیں ہیں ان کا ادب احترام بجا لانے والے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو جہاں ہم یہ دعوے کر رہے ہیں پھر ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں۔ ان عظیم ہستیوں کا جو اسوہ ہے، جو ان کی سیرت اور کردار ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو وہ ہستی ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا ان کے بارے میں کہ یہ دنیا کی حور ہیں اور تمام نسوانی عوارض سے پاک ہیں۔ خواتین کو جو فطری طور پر نسوانی عوارض لاحق ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ آپ کو ان تمام نسوانی عوارض سے بھی پاک رکھا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان چاہتے تھے کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر عقد ہو جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چند ایک صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ عرض داشت کی ان کو خاموشی آپ نے اختیار فرمائی، منع فرما دیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ علی المرتضیٰ کیا کہتے ہیں۔ تو بس سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما نے یہ سنا اور انہیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا عقد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہو، تو ان ہستیوں نے ان سے فرمایا کہ علی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیجئے، انشاءاللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا عقد آپ سے فرما دیں گے۔ تو اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہنے لگے کہ ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق ہو جائے اور یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے، لیکن فرماتے ہیں کہ بظاہر جو فقر اختیاری ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شیوا تھا، ترہ امتیاز تھا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ خود بھوکا رہ لینا گوارا فرما لیا کرتے تھے، لیکن محتاج ضرورت مند مستحقین ان تک اپنا کھانا اپنی ضروریات پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو میرے پاس ایسا کچھ مال و دولت بھی نہیں ہے کہ میں شادی کا انتظام کر سکوں، خصوصاً وہ حق مہر کا انتظام کر سکوں کہ جو نکاح کے وقت ضروری ہے اور نکاح کی شرائط میں سے ہی ہے۔ بہرحال اس موقع پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکے، تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے عرض بھی کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے حق مہر اور دیگر لوازمات کے لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس میرے جو سامان حرب ہے وہ موجود ہے، اور یہ دیکھیے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس اگر کچھ اور موجود ہوتا تھا یا نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں لڑنے کا سامان ان کے پاس اور ذرائع ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ اگر انہیں کے پاس بظاہر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت، ہر دم، ہر لحظہ، ہر گھڑی تیار بھی ہیں اور سبھی ذرائع بہم بھی ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اس کے وہ پیکر تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی ظاہری طاقت اور استطاعت جتنی تم رکھتے ہو اپنی تیاری بھرپور رکھو، حتیٰ کہ بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، اپنے ساز و سامان تیار کر رکھو، تاکہ جو اللہ کے اور تمہارے اور جو چھپے ہوئے منافق دشمن ہیں ان پر تمہارا رعب اور دبدبہ ہیبت طاری ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس فرمان کے مکمل پیکر تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے پاس لڑنے کے لیے، میدان جہاد میں جانے کے لیے گھوڑا بھی موجود ہے، تلوار بھی موجود ہے،
اور زرہ بھی موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اب دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ تلوار اور گھوڑا بیچ دو، فرمایا زرہ بیچ دیجئے، کہ زرہ کے بغیر بھی بندہ مومن لڑ سکتا ہے. وہ تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر کو تلوار پہ بھروسہ ہوتا ہے، اپنے آلات پہ بھروسہ ہوتا ہے، لیکن مومن ہے تو وہ تو بغیر تلوار کے بھی لڑ رہا ہوتا ہے. بہرحال اب ان تین چیزوں میں زرہ جو ہے وہ اس حوالے سے کم اہمیت کی حامل تھی کہ اس کے بغیر بھی میدان جہاد میں تلوار اور گھوڑے کے ساتھ جایا جا سکتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اور پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آپس میں محبت دیکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس گھرانے کی محبت دیکھی ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نکاح کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ زرہ آپ مجھے بیچ دیجئے. مختلف روایات 400 480 یا 500 درہم تک سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اس کے ادا کیے، اور پھر خریدنے کے بعد دوبارہ تحفتاً ہدیہ کے طور پر دوبارہ واپس بھی کر دی کہ یہ میری طرف سے آپ کی شادی کے لیے تحفہ ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے بھی یہ زرہ یوں خریدی اور پھر دوبارہ واپس کی. سیدنا عثمان علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے پھر وہ 400 480 اور 500 مختلف 400 مثقال کا تو زیادہ روایات میں ذکر آتا ہے کہ یہ حق مہر مقرر کیا گیا، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عقد سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے انجام پذیر ہوا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی تزویج، آپ کے عقد مبارکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی شہزادی ان سے بھی رضامندی طلب کی، جس پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خاموشی کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار کیا، یعنی سکوت اختیار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنی شہزادیوں کا نکاح اللہ ہی کے حکم سے فرماتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا جو حکم ہوتا ہے کہ کن کا نکاح کن سے ہوگا میں ویسا ہی کرتا ہوں. اسی طرح سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہوں، ان سے پہلے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ہوں، ان دو ہستیوں کا نکاح یکے بعد دیکھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا. اسی وجہ سے انہیں عثمان ذو النورین کہتے ہیں، دو نور والے، دو نوری شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے گھر میں آئیں. تو اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بھی عقد پر آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی حکم فرمائے گا میں اسی کے مطابق جن سے اللہ کا حکم ہوگا ان کے نکاح کا انہی کے ساتھ ان کا نکاح کروں گا. حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں کا نکاح عرش پر بیت معمور پر فرما دیا ہے، علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. حتیٰ کہ اس میں فرشتوں کی ایک جماعت موجود ہے اور مکمل ایک شان و شوکت کے ساتھ اس نکاح کا انعقاد ہوا ہے. اور یہ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات بھی نہیں ہے. غالباً ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ان کا نکاح بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ ان کا نکاح اللہ سبحانہ وتعالی نے عرش پر خود میرے ساتھ فرما دیا ہے. بہرحال سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی جانب سے 400 مثقال حق مہر جو ہے وہ ادا کیا گیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے قریب ہی ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کا مکان جو ہے وہ مختلف روایات خریدا گیا یا انہوں نے خود ہدیہ کیا یا کرائے پر لیا گیا، مختلف روایات ہیں. بہرحال اس کی زیب و زینت آرائش کی گئی. کیسے کی گئی
وہ یوں آج کے دور کی نمود و نمائش نہیں تھی کہ جس میں بے جا اسراف کیا جائے، ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں اور ضرورت سے زیادہ پیسے ضائع کیے جائیں. ایسی وہ اسراف والی نہیں تھی شادی، بلکہ بہت پر رونق بھی تھی، بہت خوبصورت تھی. اس کائنات کی خوبصورت شادیوں میں سے ایک شادی تھی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی دو مائیں، اس مکان کو خوبصورت بنانے میں شامل تھیں. وادی بطحا کی سب سے خوبصورت اور اچھی مٹی جو ہے وہ منگوائی گئی. اس مکان کو، اس کمرے کو اس کے پہنچا گیا، اس کو لپائی کی گئی. اسی طرح کھجور کی کھجور جو ہے اس سے، کھجور کی چھال سے گدے تیار کیے گئے، بستر تیار کیا گیا، لکڑی کا ستون بنایا گیا جس پر چیزیں رکھی جا سکیں، لٹکائی جا سکیں. اسی طرح ہم یا آپ نے بھی یہ پڑھا ہوگا جہیز. تو بظاہر وہ جہیز کا لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کو یوں اس شکل میں، جیسے آج جہیز کی ایک لعنت رواج پا چکی ہے اور ہندوانہ رسم و رواج کی شکل میں ہمارے یہاں موجود ہے، اس شکل میں کوئی جہیز کی وہ وہاں صورت نہیں تھی. اور وہ جو چیزیں دی گئیں اس میں بھی مختلف روایات ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی کوئی چیز بیچی اور اس سے خریدا گیا سامان. اور آج بھی عرب میں یہ روایت موجود ہے کہ گھر کا سامان جو ہے وہ لڑکے کے ذمے ہے. عرب میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ بیٹی جو ہے، بیوی جو ہے، جس کی شادی ہونے والی ہے، اس کے گھر والے سامان ساتھ بھیجیں گے. آج بھی حجاز مقدس جسے سعودی عرب کہا جاتا ہے، وہاں پہ آج یہی پرانا رواج چلا آ رہا ہے جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ سے تھا اور جو اسلام ہی کے مطابق ہے کہ گھر کا جتنا سامان ہے اسے چاہے آپ جہیز کا نام دے دیں، وہ لڑکا ہی اس کا انتظام کرے گا. تو آج بھی وہی سارا انتظام لڑکا ہی کرتا ہے، شوہر ہی کرتا ہے. بیٹی کے گھر والوں پر، بچی کے گھر والوں پر یہ بوجھ نہیں لادا جاتا، نہ پہلے لادا جاتا تھا نہ اب لادا جاتا ہے. تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں دیں زیادہ سے زیادہ وہ تحفتاً تھیں. اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کے بچپن میں ہی اپنے چچا جان سیدنا ابو طالب علیہ السلام سے انہیں لے لیا تھا، اپنی پرورش میں لے لیا تھا. ان کی ساری تعلیم، تربیت، ان کی ضروریات کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لی تھی. تو یہاں پر بھی لڑکے کی جانب سے، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ دولہا کی جانب سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی ولی تھے، ان کے وارث تھے، ان کی شادی کا انتظام فرمانے والے تھے. تو یوں یہ سارا سامان بطور دولہا کے قریبی ولی ہونے کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انتظام فرمایا تھا. تو آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ایک شادی ہو رہی ہے، ہم اپنی بساط سے بڑھ کر رسم و رواج کی خاطر، وہ جو ایک ظاہری ہم کہتے ہیں ناک کی خاطر، حالانکہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں رہتے. اور جو نام نہاد عزت اور ناک اور نام نہاد سٹیٹس جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اپنی بساط سے بڑھ کر بعض اوقات قرضے لیے جا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات مرد بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، سب بھی بہت زیادہ فضول خرچی اور اسراف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قربان جائیے اس خوبصورت اور پاکیزہ شادی پر کہ جس کا خرچہ جو ہے وہ دولہا کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا رہے ہیں، اور سادہ سی ضرورت کی صرف چیزیں ہیں، اس میں کوئی اضافی چیزیں نہیں. اسی طرح دوسری جانب دیکھیے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی کسی قسم کو کوئی مطالبہ، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. آج بیٹیاں جو ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بالوں میں چاندی اتر آتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ جی جہاں بھی رشتے کی بات چلتی ہے وہ بڑی بڑی ڈیمانڈز کرتے ہیں، جہیز کی ایک فہرست سامنے لا دیتے ہیں کہ ہمیں تو جہیز میں فلاں فلاں چیز چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، فلاں چیز بھی چاہیے، فلاں لگژریز چاہیے. لیکن قربان جائیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کائنات کے سردار ہیں. آپ چاہتے
حالانکہ یہ بہت خوبصورت اور پاکیزہ شادی مبارکہ تھی، اس سے افضل اور بہتر کوئی شادی ہو نہیں سکتی، لیکن کتنی سادگی کے ساتھ، کتنے پرخلوص طریقے کے ساتھ، اور امت مسلمہ کو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اے میری امت، اگر تم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہو اور اپنے بیٹوں کی دیگر قرابت داروں کی شادی کرنی ہو تو یوں سادگی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ آج امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم تو مانتے ہیں، لیکن ان اللہ اور اللہ کے حبیب کی نہیں مانتے، جس وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں رسوائی کا شکار ہیں۔ ہر شعبے میں، ازدواجی عائلی زندگی ہو، انفرادی معاشرتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، پوری دنیا میں مسلمان، چاہے ایک مسلمان ہے چاہے مجموعی طور پر سارے مسلمان ہیں، ذلت ہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ صرف ایک ہی وجہ ہے، ہم نے ان عظیم ہستیوں کی پیروی چھوڑ دی۔ اب جہیز دیکھیے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حقیقت میں یہ چیزیں دی تھیں، کیونکہ آپ ان کے ضروریات کے بھی ذمہ دار تھے۔ تو کون سی چیزیں دیں؟ ایک بستر اور جس میں اون بھری ہوئی تھی، اسی طرح ایک نقشی تخت یا پلنگ کا ذکر آتا ہے، اسی طرح چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ پانی کے لیے، 2 مٹی کے برتن، گھڑے کہہ لیجئے پانی رکھنے کے لیے، ایک چکی جو آٹا پیسنے کے لیے، گندم پیسنے کے لیے، اور ایک پیالہ، 2 چادریں اور 2 بازو بند نقرئی یعنی بازو پر باندھنے کے 2 زیور جو چاندی کے تھے، اسی طرح ایک جائے نماز، نماز کے لیے جائے نماز بھی ہے، وضو کرنے کے لیے پانی رکھنے کے لیے پانی کا برتن بھی ہے۔ تو یہ نبی کریم، اور اس کے علاوہ صرف آرام کرنے کے لیے جو ایک کھجور کی سے بھری ہوئی چھال کا گدا ہے، تکیہ ہے، تختہ ہے، اور یہ چیزیں موجود ہیں، تکیے 2 ہیں، 2 چادریں ہیں، یہ مختصر سا سامان ہے۔ آج کا جو جہیز ہے کیا وہ یہ ہوتا ہے؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان کی عظمت، ان کی شان یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اس ساری کائنات میں افضلیت بھی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات کا بھی سردار بنا دیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، کیا انہوں نے دنیا پر حکومت نہیں کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کے تمام خزانے عطا فرما دیے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ احد پہاڑ کو میں کہہ دوں سونا بن جا تو یہ سونا بن جائے، لیکن فقر ایسا اختیار کیا ہوا ہے، سادگی ایسی ہے کہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج بھی اگر ہم بحیثیت مسلمان مرد و خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات رضی اللہ عنہن، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان ہستیوں کی پیروی کر لیں تو ہماری زندگیاں اس دنیا میں بھی جنت کا نمونہ بن جائیں، اور پھر اخروی کامیابی انشاءاللہ ان ہستیوں کے تصدق سے، نقش قدم پر چلنے سے ہمیں وہ بھی حاصل ہو جائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت، رفعت اور شان، اس کے تذکرے، اس کے لیے تو زندگیاں گزر جائیں لیکن شان بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا ایک واقعہ اور ایک حصہ گوشہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ دیگر 3 شہزادیوں کے اسماء گرامی ہیں، سیدہ زینب بنت خدیجہ، سیدہ رقیہ بنت خدیجہ، سیدہ ام کلثوم بنت خدیجہ سلام اللہ علیہم۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی ان 3 بہنوں کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو 3 شہزادیاں جن کی ولادت باسعادت ہوئی، ان کے نام آپ نے اپنی بہنوں ہی کے نام پر، زینب، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو واقع کربلا میں بھی موجود ہیں، سیدہ ام کلثوم اپنی دوسری بہن ان کے نام پہ، اور ایک شہزادی ان کا نام رقیہ رکھا۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی سگی بہنوں کے ساتھ
سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم علیہم السلام کے ساتھ کیسی محبت کیا کرتی تھیں. تو یوں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی شہزادیوں کے بھی یہی 3 نام ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم. تو یوں پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 حقیقی شہزادیاں ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی 4 سگی بہنیں ہیں جن سے آپ کا محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنی بھی بیٹیوں کا، صاحبزادیوں کا نام انہی کے نام پر رکھا. ناظرین و سامعین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور کردار پر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں، دیگر سیرت تاریخ کی کتب میں آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے موجود. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم انہیں پڑھیں اور پھر اپنے آپ پر لاگو کریں. خصوصاً ہماری خواتین جو ہیں وہ ان کی سیرت اور کردار کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں راحت و سکون اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. ناظرین و سامعین، ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں حاجی اصغر صاحب نعمت کالونی سے، آپ کا شکریہ. اور ایک اور ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں اذان کے بعد دعا میں اگر ورزقنا شفاعتہ یہ نہ پڑھا جائے، شفاعتہ یوم القیامہ، تو کیا کوئی گناہ تو نہیں؟ جی، یہ دعا کا حصہ ہے اور ایسی دعا ہے، اگر یہ آپ دعا نہیں مانگتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم تو اس سے وہ شفاعت چاہتے ہیں جس کا تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا. ہم گناہ گار ہیں، ایمان والے ہیں، عمل صالح بھی کرنے ہیں، لیکن بحیثیت انسان اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے توبہ بھی کرنی ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. اللہ کی رحمت سے بخشا جانا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہماری بخشش ہوگی انشاءاللہ. اسی لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یہ دعا کا حصہ ہے، جان بوجھ کر اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ہمارے ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آیات شفا دوبارہ بتا دیجئے. جی انشاءاللہ اس کو ہم کل کے پروگرام میں شامل کریں گے. اور شعب چشم کا وظیفہ دوبارہ پوچھا، یہ میں عرض کر دیتا ہوں. 111 مرتبہ سیدنا رحمت پڑھنا ہے، والآخر 11 مرتبہ درود پاک، انگلیوں پر دم کر کے انگلیاں جو ہیں وہ آنکھوں پر پھیر لیں. انشاءاللہ آنکھوں کی تمام بیماریوں سے، خصوصاً جو آنکھوں سے پانی آتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، درد ہوتا ہے، ان سے نجات عطا ہوگی. عمر دراز صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اور یہ ٹائم بھی بالکل ٹھیک ہے، 8 سے 9 بجے کا. جی شکریہ آپ کا. کہتے ہیں کہ اس ٹائم زیادہ تر لوگ فری ہوتے ہیں اور اس لیے آپ کا پروگرام ٹھیک سنا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک بات پوچھنی تھی کہ آج جو سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب آج دیا جائے یا کل؟ کون سا ٹائم ہے جواب دینے کا، یہ بتا دیجیے. جی بالکل، پروگرام کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، آج بھی دے سکتے ہیں، کل کے پروگرام سے پہلے تک آپ اس کا جواب دے دیجیے. جتنا جلد جواب دیں گے تو اور صحیح جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ تک بھی ہمارا گفٹ پہنچ جائے گا. ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے عثمان صاحب، محمون عثمان فیصل آباد سے. کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زوال کا ٹائم کہتے ہیں کتنا ہے؟ جی یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہ تقریباً 20-25 منٹ سے لے کر بعض اوقات 35 منٹ تک بھی ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا یہ منع ہے، حرام ہے. اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ بدل رہا ہوتا ہے، ایک منٹ کا بھی بعض اوقات روزانہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے، تو ایگزیکٹ ٹائم جاننے کے لیے آپ جو نظام الاوقات ہے، کیلنڈر جو ہے نمازوں کے وقت کا، وہ حاصل کیجئے، اس سے رہنمائی حاصل کر لیں. اور کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. جی شکریہ آپ کا. آمنہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ ہم روزانہ پروگرام سنتے ہیں. بابا نونا صاحب ہیں، ڈوگر برادران ہیں، آپ کا شکریہ. جہانگیر صاحب ہیں، انہوں نے حق مہر کا دوبارہ پوچھا ہے. جی حق مہر جو ہے وہ دینا پڑے گا. ہاں، ان کی بیوی نے جو عمل کیا وہ اس کی خود اللہ کی بارگاہ میں ذمہ دار ہے. اور ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی شعب چشم کا وظیفہ، جی یہ میں نے دوبارہ بتا دیا. اور ثقلین صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا رتبہ زیادہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ جی سیدنا امام حسین علیہ السلام وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے سردار ہیں. اس میں سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں، اس میں نوری فرشتے بھی شامل ہیں. ناظرین و سامعین، کل کا ہمارا جو سوال تھا
کہ 10 راتوں اور فجر کی قسم اللہ سبحانہ وتعالی نے کہاں اٹھائی، تو اس کا صحیح جواب سورۃ الفجر ہی ہے، اور یہ جواب ہمیں صحیح دیا ہے ایک ہمارے لسنر نذیر احمد صاحب، صفیہ بی بی صاحبہ ہیں، ان کے علاوہ ہیں ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام اپنا نہیں لکھا، تو ان لسنرز تک ہمارے گفٹ ہیمپر جو ہیں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا حق مہر کتنا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ کا حق مہر کتنا تھا جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ادا کیا؟ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا